अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शरीफा यास्मीन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ बकर के साथ। बकर के हवाले से आप लोग पहले भी जान चुके हैं कि भाई बकर जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत काम कर रहे हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास है। और साथ साथ जब भी मुझे कभी ज़रूरत होती है पाकिस्तान के हवाले से बात करने के लिए, तो बकर से अच्छी चीज़ मेरे पास कोई नहीं होती। तो आज जो हम अपना शो करने जा रहे हैं खालिद मज़ार के हवाले से, हमें स्पेशल परमिशन दी। और आज हमारी खुश नसीबी है कि भाई हम अंदर आ चुके हैं। और मैं बकर को यही बता रही थी कि मैं बचपन में आई थी और फिर उसके बाद अभी हाल फिलहाल आई थी, लेकिन अंदर की परमिशन नहीं थी। आज हमें स्पेशल परमिशन मिली तो हम आए हैं और इसका कवरेज करेंगे। और साथ साथ सिर्फ कवरेज हमें नहीं करनी है, जो मेन चीज़ है वो ये है कि वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है जो आप लोगों को पता नहीं है। तो बकर से मिल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्योंकि कायद अज़म के मज़ार के मतलब एक बहुत अहम बात है जो लोगों को मालूम होनी चाहिए कि ये जो जगह है ये आम के लिए, पब्लिक के लिए बंद कर दी गई है। सिक्योरिटी भी पॉइंट ऑफ व्यू है और कायद अज़म के मज़ार का जो हुर्मत और तक़द्दुस है उस हवाले से इसको अब आम पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं इस मज़ार के अहाते में जो मौजूद मज़ार की मैनेजमेंट है और उसमें ख़ास नाम मेजर आसिफ साहब है जिन्होंने हमें इस खास की खास परमिशन दी कि उन्होंने यहाँ पे हमें शूटिंग की इजाज़त दी। उनका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके साथ मौजूद है सर नाम आपका मुहिब नाम है जिन्होंने स्पेशली हमारे लिए एफर्ट की हैं, कोशिश की है, सिक्योरिटी में होते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें ऐसे लोगों को याद रखना चाहिए क्योंकि अगर ये लोग नहीं होते और हमारे ख्यालात को, एहसास को, जज्बात को नहीं समझते कि हम एक पॉजिटिव काम कर रहे हैं तो हम कभी भी यहाँ पर शूट नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे से ख़ास बात मैं आपको बताना चलूँ कि 1960 में इसकी तामीर का आगाज़ हुआ था 8 फरवरी 1960 को और 31 जुलाई 1960 यानी 31 जुलाई 1960 को उस वक्त के सदर अयूब खान ने इस मज़ार का संग बुनियाद रखा था। ख़ास बात एक और ये थी कि इस मज़ार की तामीर से पहले एक मुकाबला कराया गया था 1959 में कायद अज़म के मज़ार का। और ये पूरी दुनिया के बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स के जो थे लोग थे उनमें मिला के जो मुकाबला कराया गया था और उसमें जो डिज़ाइन मुंतखब किया गया था वो नंबर 1 पे आने वाला, उसको फिर बाद में आवाम ने और ख़ास तौर पर फातिमा जिन्ना ने मुस्तरद कर दिया था। फिर फातिमा जिन्ना की खुसूसी फरमाइश पर इस मज़ार का जो डिज़ाइन है वो बम्बई से ताल्लुक़ रखने वाले याहिया मर्चेंट ने जो है ये बनाया। याहिया कासिम मर्चेंट कायद अज़म का नक्शा जो है उन्होंने डिज़ाइन किया और ये एजाज़ उन्हें हासिल है। इस मज़ार की खास बात दिखाएं तो ऊपर इनको ये गुंबद दिखाएं, ये जो आपके पास खूबसूरत गुंबद नज़र आ रहा है इसकी तामीर जो है वो सिर्फ 6 लाख रुपए में हुई थी। और ख़ास बात यह है कि ये इसका जो डायमीटर है यानी जो कुतर है ये अंदर से 70 फीट का है और अगर बाहर से बात करेंगे तो 72 फीट का इसका डायमीटर है। अच्छा, ज़मीन से जो है इसकी जो है मज़ार की जो ऊंचाई है पूरी वो 120 फीट की है। मज़ार का जो कुल अहाता है यानी जो रकबा है वो 131 एकड़ का है। 131 एकड़ का जो है इसका अहाता जो है रकबा मौजूद है। खास बात कायद अज़म की मज़ार में यहाँ पे ले चले कि ये कबर पे कि ये तावीज़ है। असल कबर जो है कायद अज़म की वो नीचे है और इसकी गहराई यहाँ से जो है वो 8 फीट नीचे है। खास बात ये है अगर आप नोट करें तो इस पर सूरह फतह लिखी हुई है और सूरह यहाँ पे जो लिखी हुई है सूरह नसर लिखी हुई है। ये पूरी सूरह नसर उन्होंने यहाँ पे लिखी है। दूसरी तरफ से इसी तरीके से यहाँ पर सूरह फतह की जो है पहली आयत जो है तहरीर की गई है, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, यानी सूरह नसर पूरी तहरीर की गई है। इसी तरह से आगे को दिखाएं और सूरह फतह की पहली आयत जो है ये लिखी गई है। खास बात ये है कि ये जो किताबत है इसको करने का एजाज़ जो है वो अब्दुल मजीद दहलवी साहब को हासिल हुआ है कि उन्होंने कायद अज़म की इस कबर के ऊपर जो है ये किताबत जो है वो की है। अच्छा, इस हवाले से एक और चीज़ है कि आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पाकिस्तान नेवी के जो इस वक्त जवान हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहरा भी दे रहे हैं। उन्होंने आपने अपनी सलामी भी देखी है। तो ये तीन होते हैं और फिर दूसरे जो है हमारे जो आर्म फोर्सेस है उनकी बारी आ जाती है। जैसे पाकिस्तान एयरफोर्स है, हमारी पाकिस्तान आर्मी है तो उनकी बारी आ जाती है। उसी तरह पाकिस्तान नेवी की इस वक्त जो है यहाँ पर पोजीशन मौजूद है। अच्छा, ख़ास बात एक और ये है कि ख़ास जो है सलामी परेड की तकरीब भी होती है ख़ास मौके पे, जैसे 14 अगस्त पर हो जाती है या 25 दिसंबर को हो जाती है। वो ख़ास मौके होते हैं जिसमें कायद अज़म की जो है परेड हवाले से मज़ार पे या मकबरे पे जो है परेड सलामी होती है और उसमें कोई बड़ी शख्सियत सदर पाकिस्तान, गवर्नर या वज़ीर आला या कोई और बड़ी शख्सियत जो है वो आते हैं और यहाँ पर हाज़िरी देते हैं। एक और ख़ास बात ये है इस फानूस के हवाले से हम बताते चले कि ये फानूस जो है सन 2016 में चीन ने दूसरी दफ़ा पाकिस्तान को गिफ्ट दिया। इससे पहले 1971 में भी चीन ने ही तोहफा दिया था और ये फानूस जो है जो दिया है 2016 में इसका इफ्तिताह सदर पाकिस्तान उस वक्त के मोहम्मद हुसैन ने किया, जिसके हवाले से कोई तफसील नहीं है। ज़रा कोई तफसील भी दिखा दें क्या नहीं ये ज़रा तो इस फानूस का जो है ये इफ्तिताह किया और ये हमारे अवामी जमहूरियत की जो हमारा दोस्त भी है जिसका
کے ساتھ اس وقت ہمارا سب سے بڑا سی پیٹ کا معاہدہ چل رہا ہے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا معاہدہ جو چل رہا ہے، وہ بھی ہماری پاکستان کی ترقی کے لیے بہت بڑی علامت ہے. اور اس میں یہ تحفہ پیش کیا گیا. یہ نیا فانوس دسمبر سن 2016 میں آویزاں کیا گیا. صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب امین حسین نے 17 دسمبر 2016 کو فانوس کی تنصیب کا باضابطہ افتتاح فرمایا. اچھا، اب خاص بات ایک اور یہ ہے اس مزار کے حوالے سے جو ہم بات کرتے چلیں کہ اس مزار کی جب تعمیر کی گئی تھی 1960 میں، تو اس مزار کی بنیادوں میں 3 چیزیں جو تھی وہ دفن کر دی گئی تھی. یعنی اس میں قرارداد پاکستان کی دستاویزات تھی 1940 کی، قائد اعظم کی مختصر سوانح حیات تھی اور پاکستان کے پرانے سکے تھے. یہ تینوں چیزیں قائد اعظم کے مزار کی بنیادوں میں دفن کر دی گئی. 1960 کی بات ہو رہی ہے کہ جب اس کی تعمیر ہو رہی تھی، اس وقت کی بات ہے. قائد اعظم کے مزار کی تعمیر جو ہے پھر یہ تقریباً 11 سال لگے اور 1971 میں جا کے جو ہے مکمل ہوئی. قائد اعظم کے مزار کے حوالے سے جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ یہاں کی مزار کے بنیادوں میں 3 چیزیں دفن کی گئی، وہ میں نے آپ کو بتائی تھی. ایک خاص بات اور یہ ہے کہ جو میں نے ابھی نور الامین کے حوالے سے بتائی تھی کہ جو پاکستان کے واحد نائب صدر بھی رہے اور نامزد وزیر اعظم تھے 1971 کے ٹائم پر. تو جب خطے مشرقی پاکستان ہو گیا تھا تو پاکستان سے ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ قائد اعظم کے انہی مزار کی جالیوں کے پاس آئے تھے اور یہاں پہ انہوں نے مزار کی جالیوں کو پکڑ کے روتے ہوئے کہا تھا کہ اے قائد، ہم تیرے وطن کو نہیں بچا سکے. تو یہ ان کی حب الوطنی کا یہ ثبوت تھا نور الامین صاحب کی کہ قائد اعظم کے اسی مزار کے احاطے میں ان کو بھی دفن کیا گیا. اور نور الامین کا انتقال جو ہے 1974 میں ہوا ہے. قائد اعظم کے مزار کے حوالے سے جو ہم اپنی خاص باتیں آپ کو بتا رہے ہیں، اس حوالے سے ایک اور خاص بات بتاتے چلیں کہ اس جو جگہ کا جو انتخاب ہے ہاشم رضا نے کیا تھا. 1960 کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے اس جگہ کا انتخاب کیا تھا اور پھر اسی جگہ جو ہے مزار کی تعمیر کی گئی. فاطمہ جناح بھی جب تک حیات رہی 1967 تک، وہ اکثر جو ہے موقع پر آتی رہی اور حوالے سے مزار کی تعمیر کے حوالے سے اس کا جائزہ بھی لیتی رہی. اور پھر جو ہے اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد جو ہے اس مزار کی تعمیر جو ہے وہ مکمل کی گئی. اچھا، ایک اور چیز ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے جو یہاں لوگوں کو نہیں پتہ ہے کہ اس مزار کے ساتھ ہی ایک بہت مشہور شاہراہ ہے جس کو ہم شاہراہ قائدین کہتے ہیں. شاہراہ قائدین اس کا نام ایسے پڑا کہ قائد اعظم کا انتقال 1948 میں ہوا 11 ستمبر کو. 12 ستمبر کو قائد اعظم کی تدفین کی گئی. 1951 میں جب 16 اکتوبر کو وزیر اعظم لیاقت علی خان کی شہادت ہوئی تھی راولپنڈی میں، تو وزیر اعظم لیاقت علی خان کی شہادت راولپنڈی میں کراچی میں جب ان کو 17 اکتوبر 1951 کو دفن کیا گیا تو اس شاہراہ کا نام شاہراہ قائدین کر دیا گیا، کیونکہ لیاقت علی خان تھے قائد ملت اور محمد علی جناح تھے قائد اعظم. دونوں میں قائد کا لفظ کامن تھا، اس لیے اس شاہراہ کو شاہراہ قائدین کا نام دیا گیا جو اسی مزار قائد کے ساتھ موجود ہے. یہاں یہ خاص بات ایک اور آپ کو بتانے کی کہ اسی مزار کے قریب ایک بہت مشہور پارک ہے جو یہاں پہ دفن ایک شخصیت کے نام پر ہے، نشتر پارک. اور اکثر وہاں پہ جلسے جلوس وغیرہ بھی ہوتے ہیں. تو سردار عبدالرب نشتر کے نام پر اس پارک کا نام رکھا گیا ہے. اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ نشتر کون شخصیت تھی، تو سر کے پاکستان میں کیا کردار تھا اور کیا خاص بات تھی، اور پاکستان بننے کے بعد بھی پاکستان کے ساتھ وہ انہوں نے کتنی وفاداری نبھائی اور ساتھ میں پاکستان کے بعد میں تشکیل کے لیے بہت اہم کردار سردار عبدالرب نشتر کا بھی رہا. سر فرانسس موڈی جو پنجاب کے پہلے گورنر بنے تھے پاکستان کی آزادی کے بعد، ان کے بعد پنجاب کے صوبہ پنجاب کے پہلے مسلمان گورنر بننے کا اعزاز سردار عبدالرب نشتر کو حاصل ہوا. تو سردار عبدالرب نشتر جو تھے وہ قائد اعظم کے قریبی دوست تھے اور یہی خاص بات تھی کہ جب 14 فروری 1958 کو سردار عبدالرب نشتر کا انتقال پڑا تو ان کو بھی اسی مزار کے احاطے میں دفن کیا گیا. اسی مزار کے احاطے میں جو سب سے اہم ترین شخصیت ہے قائد اعظم کے بعد جس کا ہم نے ذکر کیا وہ خان لیاقت علی خان قائد ملت پہلے ان کو کہا گیا. ان کی شہادت کے بعد ان کو شہید ملت بھی کہا گیا اور وہ اس مزار میں دفن ہونے والی دوسری شخصیت تھی قائد اعظم کے بعد جن کو 1951 میں اس مزار کے احاطے میں جگہ ملی. قائد اعظم کے مزار سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ رانا لیاقت علی خان تک چلا ہے. یعنی ٹوٹل اگر اس مزارت کی بات کریں تو یہاں پہ ٹوٹل 6 قبریں ہیں. یعنی پہلی قبر قائد اعظم محمد علی جناح کی ہے، دوسری قبر جو ہم نے نیچے دیکھی وہ خان لیاقت علی خان کی 1951 میں انتقال ہوا. پھر تیسری قبر جو ہے وہ جو دفن ہونے کے لحاظ سے ہم بات کر رہے ہیں سردار عبدالرب نشتر کی ہے جو 1958 میں جن کا انتقال ہوا تھا. اس کے بعد جو ہے اگلی جو قبر جو آتی ہے وہ فاطمہ جناح کی آتی ہے. 1967 میں ان کا انتقال ہوا. پھر 1974 میں نور الامین صاحب کا انتقال ہوا اور پھر 1990 میں بیگم رانا لیاقت علی خان کا انتقال. بیگم رانا لیاقت علی خان اس مزار کے احاطے میں دفن ہونے والی آخری شخصیت ہیں جن کا 1990 میں انتقال ہوا اور ان کو اسی مزار قائد میں احاطے میں دفن کیا گیا. ان کو یہاں جگہ ملی. مزار کے حوالے سے ایک اور خاص بات ہے کہ یہ جو آپ کو سنگ مرمر نظر آ رہا ہے، ان کو ذرا سنگ مرمر باہر سے بھی دکھائی دے رہا ہے، جو سنگ مرمر نظر آ رہا ہے یہ سنگ مرمر جو ہے یہ خاص طور پر
یہ خاص طور پر مردان سے منگوایا گیا تھا، یعنی پاکستان کے صوبہ سرحد جس کو اب ہم صوبہ خیبر پختونخوا کہتے ہیں، اس کے ضلع مردان سے سنگ مرمر کو منگوایا گیا خاص طور پر، اور یہاں پر جو ہے یہ سنگ مرمر جو ہے یہ نصب کیا گیا ہے. یہ اعزاز صوبہ خیبر پختونخوا کو حاصل ہوا کہ دیکھیے وہاں سے جو ہے یہ چیز لائی گئی، سنگ مرمر منگوایا گیا اور یہاں پہ وہ جو ہے مزار میں یہ لگایا گیا ہے. اس کے علاوہ جو خاص بات اس مزار کے حوالے سے ہم کریں، اس مزار کے حوالے سے دیکھیں تو اس کی اونچائی آپ کو پورے شہر کے مقابلے میں کافی اونچی نظر آتی ہے. یعنی اس مزار کا انتخاب اس لیے کیا گیا تھا اس جگہ کا کہ یہ جگہ شہر سے کافی اونچی رہے، خاص طور پہ سطح سمندر سے بلند رہے. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے میں نے بتایا کہ سطح سمندر سے یعنی آپ کی سطح زمین کی اگر بات کریں گے تو یہاں سے 120 فٹ یہ مزار جو ہے یہ بلند ہے، اور یہ اس کے لیے اس کی بلندی رکھی گئی ہے تاکہ یہ انشاءاللہ قیامت تک قائم و دائم رہے. یہ قائد اعظم کے مزار کے حوالے سے خاص باتیں تھی جو ہم نے آپ سے شیئر کی. جی، تو یہ تھی آج کی انفارمیشن جو کہ بکر نے دی، اور 25 دسمبر کے حوالے سے اس سے اچھی انفارمیشن ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے تھے. تو یہاں پر بکر کو سب سے پہلے تھینکس کہوں گی کہ بکر نے ہمیں اتنی اچھی انفارمیشن دی. بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو ہمیں معلوم بھی نہیں تھیں، آج مجھے بھی معلوم پڑا ان تمام چیزوں کو. اور یہاں پر جو انوائرمنٹ تھا ابھی جو میں آئی تو بڑا پیسفل سا، یہاں کا انوائرمنٹ ہوتا ہی پیسفل ہے. جب ہم چھوٹے تھے آتے تھے تو بھی یہ بڑا پیسفل سا انوائرمنٹ ہوا کرتا تھا. بہرحال ایک کہنا چاہیے نالج جو ہے اس کو شیئر کرنا چاہیے. اور پاکستان کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو پاکستان کو جاننا بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے. جب ہم اپنی ہسٹری کو جانتے ہیں تو ہم کو بہت کچھ جانتے ہیں. اور کہتے ہیں وہ قومیں ترقی نہیں کرتی جو اپنی ہسٹری کو بھول جاتی ہیں. ہسٹری کو ریکال کرتے رہنا چاہیے، نوٹ کرتے رہنا چاہیے، چاہے وہ آنے والی نسلیں ہوں ان کے لیے، یا چاہے ہم جیسے لوگ جو بڑے ہو چکے ہیں، ہم سے بھی بڑے جو ہو چکے ہیں وہ لوگ، تاکہ وہ جو پیٹریوٹزم ہے نا وہ ہمارے اندر برقرار ہے، اور ہمیں پتہ چلے کہ کس طرح سے ہمارے بڑوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے انتھک کوششوں اور محنتوں کے بعد اس وطن کو حاصل کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ، آج میں بس یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو شاد و آباد رکھے، اسی طرح سے قائم رکھے جیسے کہ بکر نے کہا کہ رہتی دنیا تک ہمارا وطن جو ہے وہ قائم رہے. اسی دعا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، لائک کیجیے، سپورٹ کیجیے، اور کامنٹ بھی آپ کر سکتے ہیں. بالکل. تھینک یو فار واچنگ آور ویڈیو اینڈ کیپ سپورٹنگ اس. خدا حافظ.